بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستو، بہنوں، بھائیوں، تفسیر ہم پیش کر رہے ہیں سورہ النساء کی آیت نمبر 113، 114، 115 اور 116۔ یہ تفسیر ہم سیرت الجنان والیوم 2 سے پیش کر رہے ہیں۔ 113 میں، سورہ النساء کی آیت نمبر 113 میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، جس کا ترجمہ ہے، اور اے حبیب، اگر تمہارے اوپر اللہ کا فضل اور اس کی رحمت نہ ہوتی تو ان میں اگر ایک گروہ نے آپ کو صحیح فیصلہ کرنے سے ہٹانے کا ارادہ کیا تھا، حالانکہ وہ اپنے آپ ہی کو گمراہ کر رہے تھے اور آپ کا کچھ نہیں بگاڑ سکتے، اللہ نے آپ پر کتاب اور حکمت نازل فرمائی اور آپ کو وہ سب کچھ سکھا دیا جو آپ نہ جانتے تھے، اور آپ پر اللہ کا فضل بہت بڑا ہے۔ یہاں سابقہ واقعہ کے اعتبار سے ہی کلام چل رہا ہے، چنانچہ فرمایا گیا کہ اے حبیب، تم پر بڑا فضل فرمایا اور رحمت کی کہ تمہیں نبی معصوم بنایا اور رازوں پر مطلع فرمایا۔ اگر پروردگار عالم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو معصوم نہ بنایا ہوتا اور آپ پر تمام علوم ظاہر نہ کر دیے ہوتے تو یہ آپ کو بہکا دیتے۔ یہاں بہکانے سے مراد دھوکہ دے کر غلط فیصلہ کروا لینا ہے، اور وہ لوگ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دھوکہ دینا چاہتے ہیں یہ تو اپنے آپ کو گمراہ کر رہے ہیں، کیونکہ اس کا وبال انہی پر ہو۔ یا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو دھوکہ نہیں دے سکتے ہو کہ ان کی حفاظت ان کا رب فرماتا ہے۔ نیز فرمایا کہ یہ لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کچھ نہیں بگاڑ سکتے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہمیشہ کے لیے معصوم بنایا۔ یہ آیت مبارکہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی عظیم مدح پر مشتمل ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تعالیٰ نے آپ پر کتاب اور حکمت نازل فرمائی اور آپ کو دین کے امور، شریعت کے احکام اور غیب کے وہ علوم عطا فرما دیے جو آپ نہ جانتے تھے۔ یہاں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے علم غیب سے متعلق چند ضروری باتیں ذہن نشین رکھیں کہ مسلمانوں کا عقیدہ اس بارے میں کیا ہے۔ یہ باتیں پیش نظر رہیں تو انشاءاللہ تعالی اللہ کوئی گمراہ بہکا نہ سکے گا۔ چنانچہ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت شاہ امام احمد خان رضا نے فرمایا ہے کہ بے شک غیر خدا کے لیے ایک ذرہ کا علم ذاتی نہیں، اس قدر یعنی اتنی بات خود ضروریات دین سے ہے اور اس کا منکر کافر ہے۔ نمبر 2، بے شک غیر خدا کا علم اللہ تعالیٰ کو معلوم کو حاوی نہیں ہو سکتا، برابر تو درکنار تمام اولین و آخرین، انبیاء اور مرسلین، ملائکہ اور مقربین، سب کے علوم مل کر علوم علیہ سے وہ نسبت نہیں رکھ سکتے جو کروڑ سمندروں سے ایک ذرا سی بوند کے کروڑویں حصے کو ہے۔ وہ تمام سمندر اور یہ بوند کا کروڑ حصہ دونوں متناہی ہے، یعنی ان کی ایک انتہا ہے، اور متناہی کو متناہی سے نسبت ضرور ہے، جبکہ اللہ تعالیٰ کے علوم اور غیر متناہی اور در غیر متناہی ہی ہیں، یعنی ان کی کوئی انتہا ہی نہیں۔ اور مخلوق کی علوم اگرچہ عرش و فرش، مشرق و مغرب، روز اول تا روز آخر، جملہ کائنات کو محیط ہو جائیں، پھر بھی متناہی کی عرش و فرش حدیں ہیں، روز اول اور آخر حدیں، اور جو کچھ دو حدوں کے اندر ہو سب متناہی ہے۔ تو دوستو، اسی طرح اللہ تعالیٰ آیت نمبر 114 میں فرماتا ہے، جس کا ترجمہ ہے، ان کے اکثر خفیہ مشوروں میں کوئی بھلائی نہیں ہوتی، مگر ان لوگوں کے مشوروں میں جو صدقے کا یا نیکی کا یا لوگوں میں باہم صلح کرانے کا مشورہ کرے اور جو اللہ کی رضامندی تلاش کرنے کے لیے کام کرتا ہے تو اسے عنقریب ہم بڑا ثواب عطا فرمائیں گے۔ یہاں عام لوگوں کے حوالے سے بیان فرمایا گیا کہ ان کی زیادہ تر کلام اور مشوروں میں کوئی بھلائی نہیں ہوتی، کیونکہ عوامی کلام یا زیادہ تر فضولیات پر مشتمل ہوتا ہے اور ان کے مشورے بے فائدہ مغز ماری پر مبنی ہوتے ہیں، جن کا نتیجہ کچھ بھی نہیں ہوتا۔ ان کی بجائے وہ لوگ جو آپس میں اچھے کاموں کے لیے کلام یا مشورہ کرتے ہیں، جیسے صدقہ دینے کا حکم دیتے ہیں یا لوگوں کو نیکی کی دعوت دیتے ہیں یا نیکی کی دعوت عام کرنے کے لیے مشورے کرتے ہیں یا لوگوں میں صلح کروانے کے لیے مل بیٹھتے ہیں، تو ایسے لوگوں کے مشوروں پر خیر اور بھلائی ہے۔ تو دوستو، اللہ تعالیٰ 115 آیت میں فرماتا ہے، جس کا ترجمہ ہے، اور جو اس کے بعد کہ اس کے لیے ہدایت بالکل واضح ہو چکی، رسول کے مخالف کرے اور مسلمانوں کی راہ سے جدا راہ چلے تو ہم اسے ادھر ہی پھیر دیں گے جدھر وہ پھرتا ہے،
اور اسے جہنم میں داخل کریں گے، وہ کتنی بری لوٹنے کی جگہ ہے۔ اس آیت میں دو چیزوں سے منع کیا گیا جو حقیقت میں ایک ہی ہیں۔ پہلی چیز کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت جائز نہیں، اور دوسری بات کہ مسلمانوں کے راستے سے ہٹ کر چلنا جائز نہیں، کیونکہ مسلمانوں کا راستہ اطاعت رسول کا راستہ ہے، تو اس سے ہٹنا اطاعت رسول سے ہٹنا ہوگا۔ یہ آیت اس بات کی دلیل ہے کہ مسلمانوں کا اجماع اور اتفاق حجت و دلیل ہے، اور اس کی مخالفت جائز نہیں، جیسے کہ کتاب سنت کی مخالفت جائز نہیں۔ نیز اس سے ثابت ہوا کہ مسلمانوں کا راستہ ہی صراط مستقیم ہے۔ حدیث شریف میں ہے کہ جماعت پر اللہ تعالیٰ کا ہاتھ ہے۔ ایک اور حدیث میں ہے کہ سواد اعظم یعنی بڑی جماعت کی پیروی کرو جو اس گروہ سے جدا ہو اور جہنم میں گرا۔ اس سے واضح کہ حق مذہب اہل سنت اور جماعت ہے، کیونکہ یہی مسلمانوں کی اکثریت ہے اور یہی بڑی جماعت ہے۔ 116 آیت سورہ النساء میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، جس کا ترجمہ ہے، اللہ اس بات کو نہیں بخشتا کہ اس کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرایا جائے، اور اس سے نیچے جو کچھ ہے جسے چاہے معاف فرما دیتا ہے، اور اللہ کا شریک ٹھہرائے وہ دور کی گمراہی میں جا پڑا۔ اس آیت کی شان نزول کے بارے میں حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ کا قول ہے کہ یہ آیات ایک بوڑھے اعرابی کے حق میں نازل ہوئی، جس نے سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر عرض کیا، یا نبی اللہ، میں بوڑھا ہوں، گناہوں میں غرق ہوں، اس کے سوا کہ جب سے میں نے اللہ تعالیٰ کو پہچانا اور اس پر ایمان لایا ہوں، اس وقت سے کبھی میں نے اس کے ساتھ شرک نہیں کیا، اور اس کے سوا کسی اور کو کارساز حقیقی نہیں پایا اور نہ بنایا، اور جرأت اور دلیری کے ساتھ گناہوں میں مبتلا نہ ہوا، اور ایک پل بھی میں نے یہ گمان نہ کیا کہ میں اللہ تعالیٰ سے پاک سکتا ہوں۔ میں شرمندہ ہوں، تائب ہوں، مغفرت چاہتا ہوں، اللہ تعالیٰ کے یہاں میرا کیا حال ہوگا۔ اس پر یہ آیت نازل ہوئی۔ یہ آیت اس بات کی قطعی دلیل ہے کہ شرک نہیں بخشا جائے گا جبکہ مشرک اپنے شرک پر مرے، اور یہی حکم کفر کا ہے، بلکہ علماء نے یہاں شرک سے مراد کفر لیا ہے۔ ہاں، کافر اور مشرک زندگی میں توبہ کرے تو اس کی توبہ یقیناً مقبول ہے۔ نمبر 2، آیت میں یہ بھی معلوم ہوا کہ گناہ کبیرہ گناہ قابل مغفرت ہیں، اگرچہ حقوق العباد کی مغفرت کا طریقہ یہ ہوگا کہ اللہ تعالیٰ حق العبد حق سے معاف کر دے گا۔ یہ بھی معلوم ہوا کہ کفر و شرک کے علاوہ دو گناہوں کی بخشش یقینی نہیں، بلکہ امید ہے کہ کیونکہ اللہ ذوالجلال نے فرمایا کہ جسے چاہے بخشے، اب اللہ تعالیٰ کسے چاہے گا یہ معلوم نہیں، لہذا یہ آیت گناہ پر دلیر نہیں کرتی بلکہ گناہ سے روکتی ہے۔ تو دوستو، اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن پڑھنے، اس کے اوپر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ اللہ حافظ۔